ڈی پی او وہاڑی عیسیٰ سکھیرا مظلوم لڑکیوں کو انصاف دلانے اور اس بڑے بلیک میلر مافیا کے قلع کما کے لیے کمیٹڈ دکھائی دے رہے تھے۔ انہوں نے تمام تر قانونی کارروائی پوری کرنے کے بعد ثبوتوں والی یو ایس بی کی ریکوری کے لیے ہر ممکن اقدامات کا حکم دیا۔ لڑکیوں کو بلیک میل کرنے والے گینگ کے سرغنہ کے پیٹ سے یو ایس بی برآمد کرنے کے 3 طریقے تھے۔ ایک تو یہ کہ آپریشن کے ذریعے متعلقہ حصے کو کاٹ کر یو ایس بی نکال لی جائے، کیونکہ یو ایس بی کا نظام انہضام میں رہنا بھی اس شخص کی جان کے لیے خطرہ ہو سکتا تھا۔ دوسرا یہ کہ زہر کھانے کی صورت میں معدہ واش کرنے جیسی ٹیکنیک کا استعمال کیا جائے تاکہ وہ معدے میں موجود ہر چیز سمیت یو ایس بی کو بھی اگل دے، یا پھر یہ کہ رفع حاجت کے ذریعے یو ایس بی کے نکلنے کا انتظار کیا جائے۔ ہر کچھ گھنٹے بعد کیے جانے والے ایکس ریز اور ٹیسٹ میں پتہ چل رہا تھا کہ یو ایس بی خوراک کی نالی سے معدے میں اور معدے سے آنتوں کی جانب بڑھ رہی ہے۔ اس دوران ڈی پی او وہاڑی عیسیٰ سکھیرا اور ہم نے اس بدبخت سے اس کے گینگ اور اس کی بلیک میلنگ کی تفصیلات معلوم کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ ڈھیٹ بھی تھا اور شاطر بھی۔ یہ تم دبئی کا نمبر کیوں یوز کرتے ہو؟ دبئی کا نمبر کیوں یوز کرتے ہو؟ نمبر تھا میرے پاس۔ کدھر سے تھا؟ دبئی گئے تھے تم؟ جی گئے تھے دبئی؟ اتنا سوچ کے کیا جواب دیا؟ دبئی کا نمبر کیوں یوز کرتے ہو؟ میں ایک دوست نے گفٹ دیا تھا۔ گفٹ کیا تھا، اس سے پھر اس کو بھیجتے تھے ویڈیوز اور تصویریں۔ آن لائن جاب کا جو انٹرویو تھا، کیا بن کے؟ کون سا بن احمد بن کے؟ ہاں سر میں نے کسی جاب کا کہا ہی نہیں، میں نے ابھی بات اسی نمبر سے سارے جاب کے انٹرویو۔ میں نے ابھی بھی فون میں کہا تھا کہ مجھے نہ کسی جاب کا پتہ ہے نہ کوئی ایسا بات ہے۔ آپ نے وہ جو دبئی والا نمبر تھا اس سے ان کے انٹرویو لیے یا نہیں لیے؟ میں نے نہیں لیے۔ تو جاب نہیں ہے؟ جاب کوئی بھی نہیں ہے، نہ میں نے جاب کا کہا ہی نہیں۔ تمہارے پاس کیسے آئی تھی؟ کے حوالے سے پالیسی کے حوالے سے آئی تھی کہ پالیسی کروا لیں، ہم نے نہیں کروائی۔ کہ پہلے میں نے یہ کروائی تھی، تقریباً 4 سال بعد میں نے ختم کروا دی تھی۔ اور تم نے کے ساتھ کچھ نہیں کیا؟ میرا ساتھ کوئی ایسا لینا دینا نہیں ہے، کے ساتھ فزیکل نہیں ہوا؟ نہیں فزیکل نہیں ہوا۔ اچھا یہ والی ویڈیو جو ہے یہ تم نے بنائی ہے؟ ایک منٹ لائٹ ہٹانا ذرا۔ نہیں میں نے نہیں بنائی، یہ ویڈیو تم نے نہیں بنائی؟ میں نے نہیں بنائی۔ یہ ویڈیو تمہارے موبائل سے کہیں نہیں گئی؟ میں نہیں گئی، نہ میں نے بنائی نہ میں نے کسی کو دی۔ موبائل کھول کے دو۔ دیں اچھا اب فون میں کیا کیا چیزیں ہیں تمہارے؟ کچھ بھی نہیں سر، چیک کر لیں فون میں کچھ بھی نہیں ہے۔ دبئی والا واٹس ایپ کس پہ چلتا ہے؟ اس پہ چلتا ہے؟ سر دیکھ لیں موبائل آپ کے پاس ہے۔ یار میں کوئی سادہ سا سوال تم سے پوچھ رہا ہوں۔ سر آپ کہہ رہے ہیں اس موبائل میں کہ دیکھ لیں، کس پہ آپ بتاؤ کس پہ کس؟ میرے ساتھ یہ ڈیوائس پر آمد ہوئی ہے نا، آپ دیکھ لیں، اس میں کوئی تصویر نہیں سر، کوئی ویڈیو نہیں ہے۔ کس ڈیوائس میں دبئی کی سم چل رہی ہے؟ سر دبئی کی سم تو یہاں چل ہی نہیں سکتی۔ نہیں پہلے تو صرف یہ دیکھیں کہ واٹس ایپ اس کا کون سا آپریشنل ہے۔ یہ بزنس، ہاں یہ 3-4 واٹس ایپ ہیں، ڈبلیو اے بزنس چل رہا ہوگا۔ یہ بن مالک ہی ہے۔ ہاں یہ محمد بن احمد بن مالک بنا ہوا ہے۔ سر یہ واٹس ایپ کلون ہی بنا ہوا تھا اس کا واٹس ایپ۔ بھائی مقصد کیا ہے؟ یہ تم نے اپنے موبائل سے میسج کیا ہوا ہے نا کہ ایئر ہوسٹس کے طور پہ، یا یہ تو جاب والی بات ہی ہے؟ تم کہہ رہے ہو کہ سر میں نے رفاقت، فرینڈز، ایم ایل ٹی، گرلز، ذات، سر یہ تو لمبی گیم نکلے گی، چونکہ اب اس نے سارے میسیجز وہ ڈیلیٹ پہ لگائے ہوئے ہیں۔ گیلانی، سر آپ کسی ایک کو بھی کال کر لیں گے، کسی کو جاب کا کہا ہو۔ لکھا ہوا ہے، اسی کال کی کر لی، پاگل ہے اسی؟ ہوسٹس یا ایز کال ریپریزنٹیٹیو، وہ کیا لکھا ہوا ہے؟ وہ کیوں لکھا ہوا ہے؟ اور یہ اتنی ساری لڑکیوں کو میسج کر کے ڈیلیٹ کیا میں، یہ کیا؟ یہ لڑکیاں کون ہیں جن کے نام لیے میں نے؟ سنیپ چیٹ فرینڈز ہیں، سنیپ چیٹ فرینڈز ہیں۔ سنیپ چیٹ نہیں ہے، یہ واٹس ایپ پہ میسج کیے ہوئے ہیں تم نے سارے۔ یہ سارے جاب والے چکر ہیں، ابھی تمہاری خبر بھی آ جاتی ہے جاب والی۔ ٹھیک ہے سر۔ وہاڑی کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز اسپتال کے ڈاکٹرز اور سرجن سے مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ یو ایس بی کے فطری راستے سے نکلنے کا انتظار کیا جائے اور اس پروسیس کو تیز کرنے کے لیے ملزم کو جلاب آور ادویات دی جائے۔ یہ وائس اوور ریکارڈ کروانے تک ٹیسٹ اور رپورٹس کے مطابق یو ایس بی بڑی آنت کے آخری کنارے تک پہنچ چکی تھی۔
اور دوسری جانب DPO وہاڑی عیسیٰ سکھیرا کو تبدیل کر دیا گیا تھا۔ DPO وہاڑی عیسیٰ سکھیرا نے اس گینگ کے خلاف نہ صرف جرت مندانہ کارروائیوں میں ٹیم سریام کا بھرپور ساتھ دیا بلکہ بہت سے دلیرانہ فیصلے بھی کیے۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ کے توسط سے ایسے بھیانک چہرے جو ہیں جو سوسائٹی میں لوگوں کی عزت کے ساتھ کھیل رہے ہیں وہ بے نقاب ہونے میں ان میں مدد ملی ہے۔ یہ حامد نام کا جو لڑکا ہے اس نے ایک واٹس ایپ پہ دبئی کے نمبر سے ایک اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے اور جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو یہ اب تک کی جو تحقیقات سامنے آئی ہیں اس کے اندر ان کو یہ نوکری کا جھانسا دے کے کچھ اس نے اسٹیمپ پیپرز پاس رکھے ہوئے ہیں تاکہ کل کو اگر کوئی لڑکی کے خلاف مدعی بنتی ہے تو یہ ان سے کوئی لین دین کی بات ظاہر کر سکیں جس طرح بھی۔ تو اس طرح سے یہ ان کو پھنسا کر اپنے جال میں، اور جو کچھ لڑکیاں بھی آئی ہیں جنہوں نے کمپلینٹ کی ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ وہ کس طرح سے ان کو جنسی درندگی کا نشانہ بناتا رہا اور ان کو بعد میں ہراس کرتا رہا اور یہ سب، تو یہ ہمارے لیے ایز اے سوسائٹی ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے بچے سب سے پہلے کہ ایسے کیا فیکٹرز ہیں کہ وہ اس جیسے درندوں کے پاس نوکری کے لیے اس حد تک ہراس اور بلیک میل ہو رہے ہیں۔ اس جیسے درندے جو کہ لوگوں کی عزتیں لوٹ رہے ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ آواز اٹھانے کے لیے کیا لوگ ہمت کر پا رہے ہیں، نہیں کر پا رہے، یا کہ پروگرام کی وجہ سے یہ بہت بڑا ایک میں سمجھتا ہوں کہ بریک ہوا ہے اس سوسائٹی کے اندر، ایک بیریئر بریک ہوا ہے کہ انہوں نے آ کے کمپلینٹ کی ہے پولیس کو اور آ کے یہ چیز سامنے کی ہے۔ تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کی مکمل انویسٹیگیشن کریں گے۔ جو چیزیں ہیں اب تک سامنے آئی ہیں اس میں بظاہر، اور سب سے بڑی بات یہ کہ جب ریڈ پہ جب پولیس گئی ہے اور اس کا اس USB کو نگل جانا جو کہ اس کی زندگی کے لیے بڑا خطرناک ہے، یہ ان اٹ سیلف ایک اوفینس تو ہے کہ ایویڈنس کو اس نے غائب کیا ہے 201 کا جو اس پہ ایلیگیشن تھا، لیکن ساتھ ساتھ ہماری ڈاکٹر صاحب سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ فوری طور پہ اس سے پہلے کہ اس کی جان کو کوئی نقصان ہو تو وہ USB برآمد کی جائے۔ اس USB کو ہم فورینسک کروائیں گے اور دیکھیں گے اس میں ایسی کیا چیز تھی کہ اس میں اس نے اپنی جان پہ کھیل کے اس USB کو ہی نگل لیا۔ جی ہاں سر، تھینک یو سو مچ۔ اور دو چیزیں میں ضرور آپ کی اجازت سے کہنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ کہ ظاہر ہم ایز ٹیم سریام عام طور پر پولیس کے ناقد سمجھے جاتے ہیں، جو پولیس کے رویوں پر بالکل، لیکن آج جو دو چیزیں جو بہت شاندار تھیں میں چاہتا ہوں کہ آج موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ بھی لوگوں تک ضرور پہنچائی جائیں۔ ایک تو جس طرح سے آپ نے ان کی فیملیز کو اعتماد دیا اور جس طرح سے انہیں سمجھایا، بہت ناراض تھے، بہت نالاں تھے اور ایسا لگتا تھا کہ شاید بچیوں کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں گھر جا کر، وہ بہت شاندار تھا۔ اور دوسرا ظاہر ہم نے بہت سارے آفیسرز کے ساتھ کام کیا، لیکن جتنے بریو ڈیسیژنز آج آپ نے لیے اتنا بریو ڈیسیژنز میں نے بہت کم لیڈرز کو لیتے ہوئے دیکھا۔ تو تھینک یو سو مچ سر، بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ وہاڑی میں نئے آنے والے DPO منصور امان اس سے پہلے DPO اوکاڑا رہ چکے ہیں، جہاں انہوں نے جرائم پیشہ افراد کو نکیل ڈال رکھی تھی۔ وہ اپنی دیانتداری، دانش مندی اور قوت فیصلہ کی وجہ سے جانے جاتے ہیں، سو ہمیں یقین ہے کہ معصوم لڑکیوں کو نوکری کا جھانسا دے کر اپنی ہوس کا نشانہ بنانے والا اور ان لڑکیوں کو مجبور کر کے ان کی سہیلیوں حتیٰ کہ بہنوں تک کا جنسی استحصال کرنے والا خطرناک مافیا جلد اپنے قانونی انجام کو پہنچے گا۔ USB کب برآمد ہوتی ہے یہ اگلے کچھ گھنٹے میں معلوم ہو جائے گا، لیکن کیا اتنے دن ایک شخص کے معدے میں رہنے کے بعد USB میں موجود ڈیٹا محفوظ ہے یا نہیں یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن اس مافیا کے خلاف ٹیم سریام کے ثبوت ناقابل تردید ہیں۔ دو مختلف مواقع پر بلیک میلر مافیا کا یہ سرغنہ لڑکیوں کے سامنے یہ اعتراف کر رہا ہے کہ اس کے پاس کسی طرح کی کوئی آن لائن نوکری نہیں ہے اور وہ محض آن لائن نوکری کا جھانسا دے کر لڑکیوں کا جنسی استحصال کرتا ہے اور ان لڑکیوں کی ویڈیوز ریکارڈ کر کے انہیں دوسری لڑکیاں لا کر دینے پر مجبور کرتا ہے۔ میں نے سے کہا تھا بھائی کوئی ڈھونڈو، اس نے آپ کو انوالو کیا۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ جسٹ ایک گیم تھی، یہ ایک ڈرامہ تھا، مطلب آپ کی طرف سے تھا ایسا نا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی جاب کچھ بھی نہیں تھا، بس جسٹ آپ نے ویسے ہی یار جاب تو ہے ہی نہیں، پہلے دن کا جاب کہاں ہے؟ دوسری خفیہ ریکارڈنگ میں یہ برملا کہہ رہا ہے کہ اس ملک کی پولیس اور اس کا عدالتی نظام اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی سینکڑوں لڑکیوں کی زندگیاں برباد کرنے والا یہ درندہ اپنے انجام کو پہنچتا ہے، یا پھر اس ملک کے دیگر بڑے جنسی سکینڈلز کی طرح یہ سکینڈل بھی طاقتور اور با اثر مافیاز کے جوتوں کی دھول بن جاتا ہے۔